بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج ہم مختصر اس نشست میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ تو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی دنیا کی اپنی ساری زندگی مکمل فرمانے کے بعد جب پردہ فرماتے ہیں تو وعدہ وفات پورا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی مزار مبارک کی زندگی اسی طریقے سے جاری رہتی ہے جیسے دنیا کی زندگی مبارک، یعنی روح مال جسد زندگی، جسم مبارک کے روح کے ساتھ روح مبارک کا تعلق ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی زندگی مبارک ہوتی ہے۔ اور قریب ہم صلاۃ السلام پیش کریں تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، اور دور ہم جو ہے درود السلام پیش کریں تو فرشتے آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچاتے ہیں اور آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارک ایک دلیل ہم پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں پہچان نہیں ہے ان کی زندگی مبارک کی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارک ہے جس میں شہداء کی زندگی کا ذکر ہے کہ شہداء شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ جب ایک شہید امتی زندہ ہے تو اللہ کے نبی بطریق اولا زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ امتی ہے اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی بلند شان والے۔ تو اس آیت مبارک کے تحت 14 صدیوں کے مفسرین نے، چاہے وہ عربی میں تفسیریں ہیں، فارسی میں، اردو میں، تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب امتی زندہ ہیں تو اللہ کے نبی بطریق اولا اپنی مزارات میں زندہ ہیں۔ دوسری حدیث مبارک اگر ہم دیکھیں، دوسری دلیل میں مسند ابو یعلیٰ کی حدیث مبارک ہے الانبیاء احیاء عند قبورہم، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی اپنی مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، آپ نے جس وقت معراج کا سفر فرمایا تو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار مبارک میں کھڑے نماز ادا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، زندہ ہوتے ہیں تو نماز ادا فرمائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یاد رکھیں میری اور آپ کی نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے طفیل تو کائنات کو زندگی ملی ہے، کہ نعوذ باللہ آپ کی حیات نہیں ہے، آپ بالکل زندہ ہیں، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر اگلی دلیل میں دیکھیں کہ بیت المقدس میں آپ نے اللہ کے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اور نماز ہمیشہ جو ہے روح مال جسد ہوتی ہے، جسم مبارک کی روح مبارک کے تعلق کے ساتھ نماز ہوئی ہے۔ تو یہ کیسی جو ہے عام فہم دلیل ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم واقعات میں دیکھیں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہ دو یہودیوں نے نعوذ باللہ جس وقت سرنگ کھودنے کی کوشش کی مدینہ طیبہ، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر گورنر کو حکم فرمایا کہ دو شیطان مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو جس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سفر کیا، مدینہ طیبہ پہنچے اور ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور ہر شخص کو کہا کہ جو ہے ایک ایک میرے سامنے سے گزرا جاتا، کہ ان بدبختوں کی شکلیں دکھائی گئی تھی خواب میں۔ تو سب آ گئے، تو سلطان رحمۃ اللہ نے وزراء کو بھیجا کہ اور کوئی آدمی دیکھو کوئی دعوت سے رہ نہ گیا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ دو شخص ہیں اور کمرے کے اندر جو ہے بڑی عبادت میں مصروف ہیں، جبے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کہا ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو جس وقت ان بدبختوں اور ان دجالوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو سلطان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ وہی دو بدبخت تھے۔ جب جو ہے تحقیق کی گئی
تو ان کی جس کمرے میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے نیچے جو ہے انہوں نے صف اور مصلی کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی، اور مٹی جو ہے رات کو کھودتے اور مٹی جنت البقیع میں جو ہے جا کے ڈال دیتے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق کرائی تو انہوں نے اپنا یہ جرم تسلیم کیا، تو ان کی جو ہے سر تن سے جدا کر دیے گئے ان بدبختوں۔ تو کیسی دلیل ہے؟ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے تو آپ خواب میں حکم فرما رہے ہیں گورنر مدینہ۔ اسی طریقے سے حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہے تبلیغ نصاب میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، آپ کے روضہ مبارک پہ درخواست کی تھی، حضور آپ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا دست مبارک جو ہے مزار مبارک سے باہر آئے تاکہ میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنا دست مبارک مزار مبارک سے باہر صادر فرمایا اور انہوں نے جو ہے بوسہ لیا۔ تو اس وقت ہزاروں لوگ مسجد نبی شریف میں موجود تھے، سب نے جو ہے آپ کے ہاتھ مبارک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو ان میں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ کے دست مبارک کی زیارت جو ہے ان تمام حجاج کرام نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جو ہے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے پہ ہماری زندگی بھی گزرے اور ہماری موت بھی اس عقیدے پہ واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا و آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید دلائل لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔